علیکم السلام. السلام علیکم. الحمدللہ علی ذاتی عظیم صفاتی سمیع سماتی کبیر الشان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. معزز حاضرین و ناظرین و شرکاء، آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی اور وقت کی تنظیم کے حوالے سے گزشتہ دنوں کچھ پروگرام ہوئے تھے اور ہم نے سوچا کہ اب ہم اس پروگرام کو پاکستان کے عوام تک پہنچانے کی کوئی کوشش کریں. پروگرام کا مقصد 3 الفاظ یا 3 جملے ہیں: منظم انسان، مربوط خاندان، مضبوط پاکستان. یعنی انسان جب منظم ہوگا تو خاندان مربوط ہوگا، ربط پیدا ہوگا، اور ان دونوں کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان مضبوط ہوگا. یہ ایک کوشش ہے، اور پروگرام کے اندر جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بشیر جمعہ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. میں نے 3 گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے، 10 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور اس انداز کے پروگرام کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مالی کی طرح بیج ڈالوں اور باغ تیار ہو. یہ میرا میسیج ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینار کے پتھر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بنیاد کے پتھر بنیں. تو ہم نے اپنی پوری پریزنٹیشن کو ABCD کیا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، تاکہ ہر چیز جو ہے اپنے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ علم اور تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، شرکاء کو آمادہ کریں کہ وہ بھی اپنے دائرہ کار کے اندر اس قسم کے پروگرام کر کے لوگوں کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ اس بات کے قابل اور اہل ہیں کہ وہ اور آگے جا کر قومی پیمانے پر یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ منظم ہو، خاندان مربوط ہو، پاکستان مضبوط ہو. ہمیں آپ سے کیا توقع ہے؟ ہم جو پروگرام سے لوازمیں آپ کو دے رہے ہیں، یعنی جو چیزیں ہم آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنے دائرہ اور حلقہ اثر میں پیغام دیں، سوشل میڈیا کے گروپس بنائیں، اور ہماری خواہش ہے کہ کم از کم 100 افراد کی زندگی کو منظم کرنے کا آپ عہد کریں. اس پروگرام سے آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تجاویز و مشورے. اس پروگرام کی پوری پریزنٹیشن، جس میں کئی چیزیں اس وقت آپ کے سامنے ہائیڈ ہوں گی لیکن پریزنٹیشن میں موجود ہیں، اس کی PDF ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو اس وقت نوٹس بنانے کی ضرورت نہ ہو. ہاں، البتہ آپ نوٹس ان چیزوں کے بنائیں گے جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ یہ پریزنٹیشن PDF کی صورت میں آپ کو اس پروگرام کے تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ کر دی جائے گی انشاءاللہ. ہم نے آپ سب کو اپنی کتاب دی ہوئی ہے آج کا دن ایک بہتر دن، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے وہ آج کا دن ہے. اگر ہم نے آج کے دن کو اچھے اور بہتر طریقے سے گزارا تو زندگی بہتر ہو جائے گی. ایک عزم کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ آپ لے کر جا رہے ہیں. ایک صدقہ جاریہ کا مشن لے کر جا رہے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ایک نیٹ ورک کے ساتھ آپ منسلک ہو رہے ہیں. اب آپ آئیے، میرے نزدیک زندگی جو ہے وہ ایک اسکیل کی طرح ہوتی ہے. اسکیل عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ 1 فٹ کا ہوتا ہے، اس میں 12 انچ ہوتے ہیں اور 30 سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. وہ زندگی اس طریقے سے ہے. تو اور وقت جو ہے وہ انچیز اور سینٹی میٹرز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے. انسان کی زندگی کے 4 وسائل ہیں، عام طور سے مادی وسائل، مالی وسائل، انسانی وسائل. یہ تینوں وسائل جو ہیں وہ ٹینجیبل ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور وقت ایک ایسا وسیلہ ہے جو نہ چھوا جا سکتا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں. وقت کے بارے میں تعریف چیزیں ہمیں اس وقت آج کے پروگرام کی کنٹینٹس میں شامل نہیں ہیں.
ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन जो है, वो बज़ाहिर तो बहुत आसान नज़र आता है, जो इन पत्थरों के ज़रिए से हमने बचपन में साहिल समंदर पे और दरिया के किनारे किए होंगे। लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर ये एक बहुत मुश्किल काम है। हमने बचपन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिसमें 5 ओड थे और 4 इवन फिगर्स थी, उसको तरतीब देने की हमने कोशिश की थी। तो हमने इवन्स को जो है वो ग्रीन रखा हुआ है, ओड को हमने रेड रखा हुआ है, पहली तस्वीर में जो उल्टे हाथ पर है, और जो सेंट्रल फिगर है 5 उसको बीच में रखा है। तो अगर हम इनके हर तरफ से टोटल करते हैं, यानी दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे और क्रॉस के अंदर, तो मुख्तलिफ टोटल नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं आदाद की तरतीब चेंज कर लें, इवन की जगह ओड ले आएँ और ओड की जगह इवन्स को ले आएँ, तो वो हर तरफ 15-15 हो जाएँगे। तो महज़ तरतीब चेंज करने से और कोई तरकीब इख्तियार करने से भी चीज़ें और रिज़ल्ट बदल जाते हैं। तो आपके कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तरतीब लाने का कुछ न कुछ मंसूबा बनाएँ। हम जो इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुस्तक़बिल में आपकी तस्वीर देखना चाह रहे हैं, वो इस अंदाज़ से है कि आपकी शख़्सियत मस्बत हो, यानी आपकी सोच मस्बत हो, और इस मस्बत सोच के नतीजे में आप एक मज़बूत इंसान बनें, आपकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाए, जब मुनज़्ज़म होगी तो मज़बूत होगी, और जब आपकी ज़िंदगी के अंदर तंज़ीम और रब्त पैदा हो जाएगा, तो आप मुस्तकिल मिज़ाजी से उसको करने की कोशिश करेंगे। फिर जिस फ़ील्ड और जिस काम के अंदर आप हैं, उसमें महारत हासिल करें, आप माहिर बनें। इन तीनों के नतीजे में आपकी शख्सियत मौसर हो जाएगी। यानी जो मनसब के मुताबिक आपको काम करना चाहिए, वो आप करने की कोशिश करेंगे। जिसके नतीजे में आपके काम में मुस्तैदी पैदा होगी, यानी आपके काम में एफिशिएंसी पैदा होगी कि जो आप काम कर रहे हैं, उसको आप अच्छे और बेहतर तरीके से काम करें। इन 5 चीज़ों के नतीजे में आपकी शख्सियत मुस्तहकम होगी, और मुस्तहकम होने के बाद आप मोतमिद बनेंगे, काबिल-ए-एतमाद बनेंगे, और फिर आप पे लोग एतबार करेंगे, आप मोतबर बन जाएँगे। ये 8 और 3 11 मीम हैं जो आपके लिए बहुत अहम हैं। ये चीज़ें आपके अंदर अगर आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो इसके नतीजे में आप क्या होंगे? आप मारूफ होंगे, लोगों के अंदर आपका तारुफ होगा। आप मकबूल होंगे, लोग आपको कबूल करेंगे। आप महबूब होंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, और आप एक मिसाली फ़र्द की हैसियत से इस दुनिया में रहेंगे, और जब आप चले जाएँगे, तो लोग आपकी मिसाल देंगे। तो ये 15 मीम हैं जो हमने इन 12 बॉक्सेस के अंदर डालने की कोशिश की है, और हम आपको इसी अंदाज़ से देखना चाह रहे हैं कि आज के इस प्रोग्राम के नतीजे में आप इन मीम्स के ज़रिए से जो है अपनी शख्सियत को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। अब आप आइए, करने का पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि आप सोचें, गौर-व-फ़िक्र करें, तज्ज़िया करें, मंसूबाबंदी करें, अमल दरामद करें और जायज़ा लें। और आपको तस्वीर में स्टेप बताए जा रहे हैं। पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, ज़रा बुलंद होता है, नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन इसके बाद स्टेप्स आसान हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहला स्टेप लेने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के ज़रिए से आपके अंदर एक तहरीक पैदा हो सकती है, जिसके बाइस आप स्टेप्स लेकर आगे बढ़ेंगे, और न सिर्फ खुद बल्कि अपने ख़ानदान, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन और अपने दायरे असर को भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अपने आप को पहचानने के हवाले से जो है, मन अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। और तक़वा यानी खौफ़ खुदा, रासुल हिकमतु मख़ाफ़तुल्लाह, हिकमत का सरचश्मा अल्लाह का खौफ़ है। तक़वा तन्हाई में अपना एहतिसाब करने से पैदा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम के बाद आज या कल के अंदर अपना एहतिसाब करें, अपना जायज़ा लें, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें, अपने आप से मुलाकात करें। हमारे साथ मसला ये है कि उम्र भर हम यूँ ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी, हम आईना साफ़ करते रहे। तो आईना साफ़ करने की बजाय हमें अपने आप को देखने की और अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है।
انسان کی زندگی میں مواقع آتے ہیں اور ہمارے دروازوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم مواقعوں کو مواقع نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے تختے ہیں اور آپ سیڑھیاں بنا سکتے ہیں اور بلندی پر جا سکتے ہیں۔ صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی کچھ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جو سیڑھی بنانے میں کام آ سکتے ہیں، اور جہاں آپ اپنی محنت کریں گے، من اور من کرا باب الجن ولجن، کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے وہ داخل ہو ہی جاتا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ سے ملاقات کریں، اپنے آپ سے میٹنگ کریں، اپنی ایک سیلف مینجمنٹ بک بنائیں، ایک چھوٹی سی نوٹ بک لے لیں، اس کے اندر اپنے خیالات، تصورات، مائنڈ میپ، اسکیچ کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ سے ریگولرلی ملاقات کریں۔ روزانہ شام کو سونے سے پہلے ملاقات بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے آپ کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ اپنی ذات کے حوالے سے خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں، اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل کا جائزہ لیں، اپنے لیے سوچیں، تصویریں بنائیں، خواب دیکھیں اور اس پر منصوبہ بنائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے تعین کرنا ضروری ہے، چیزوں کو متعین کرنا ضروری ہے، اور راستے میں آپ کو بہت سارے خم و پیش نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ نصبالعین کا تعین کریں، مقاصد اور مطالب کا تقرر کریں، لائحہ عمل کی تشکیل کریں کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے، اپنے وسائل کا جائزہ لیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے میسر ہیں، اور پھر اہداف اور ڈیڈ لائن کا تعین کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ ہے 5 نکاتی منصوبہ، اور اس بات کو خیال رکھیں کہ مقاصد یعنی جن کا آپ قصد کرتے ہیں، مطالب یعنی جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، منازل جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن کے اندر ایک سانچہ ہونا ضروری ہے۔ وہ سانچے کو ہم نے زندگی کی لینس اور زندگی کی ویلز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو اگلی سلائیڈز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ زندگی اور وقت کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنے مقاصد، مطالب اور منازل حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے مقاصد جو ہیں وہ اسمارٹ ہونے چاہیے، یعنی اسپیسیفک، متعین، میزریبل، قابل پیمائش، اٹینیبل، ممکن، ریئلسٹک، حقیقت پسند، اور ٹائم باؤنڈ یعنی پابند وقت۔ آپ کے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ حقیقت پسند ہو، متعین ہو، قابل پیمائش ہو، ممکن ہو اور پابندی وقت کے ساتھ ہو، تو خواب اور مقصد کے اندر ایک ہی فرق ہے کہ خواب کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی اور مقصد کے ساتھ ڈیڈ لائن ہوتی ہے۔ تو آپ زندگی کے جو بھی مقاصد متعین کریں، اس کے لیے آپ کو اس اسمارٹ ایبریویشن کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اس سائیکل سوار کی طرح، ان کی منزل متعین نہیں ہوتی، ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی سائیکل کا ہینڈل بھی ایک ہوتا ہے، دوسرا ہینڈل نہیں ہوتا، جس سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور بہت سارے ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا گھوڑا جو ہے آگے نہیں بڑھتا ہے، جھولتا ضرور ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ تو ہم بھی کہیں ایسے نہ ہو، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ آئیے زندگی کا نصب العین، مقاصد اور ان کو تحریر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ہم نے بہت سارے پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن ہم تین تین پوائنٹس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے لمحات کا پیمانہ وقت ہے۔ زندگی نعمتوں کے استعمال اور ان سے وابستہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ زندگی دنیا میں عمل اور زندگی آخرت میں نتائج کا نام ہے۔ اس پروٹوکول کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اس پروٹوکول کے اپنے آداب ہیں، اپنے کرنے کے کام ہیں، اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ احساس ذمہ داری اور جواب دہی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔
اور اس نصبالعین کی خوبی یہ ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت اور دنیا کی درمیانی مدت بھی بہتر ہو، اور بالآخر آخرت بھی بہتر ہو۔ اب آپ آئیے زندگی کی لینس اور ویلز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ سانچہ اور ڈھانچے بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تصور کیا ہے اور بہت سارے پروگراموں کے بعد ہم نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ 5 لینز پہ مشتمل ہے۔ کوئی بھی شاہراہ ہوتی ہے، اس پہ جانے کی لینز ہوتی ہیں، اس پہ آنے کی لینز ہوتی ہیں۔ ایک لین آپ کی ذاتی زندگی ہے جو آپ کو انفرادی طور سے ہوتی ہے۔ دوسری لین آپ کی تعلیمی زندگی ہے جس میں انفرادی بھی کبھی ڈومینیٹ ہوتی ہے اور معاشرتی زندگی بھی ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 لینز وہ ہیں جہاں آپ کی معاشرتی زندگی یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی خاندانی زندگی ہے، وہ آپ کی معاشی زندگی ہے، وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہے۔ یہ زندگی کی 5 لینز ہیں جو ایک منزل کی طرف جا رہی ہیں۔ ان لینز پہ چلنے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی میں ہمیں عموماً 4 ویلز نظر آتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر گاڑی کے اندر، آج کی جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر 6 ویلز ہوتے ہیں۔ ایک ویل آگے ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں، اور ایک ویل وہ ہوتا ہے جو ٹرنک کے اندر ہوتا ہے، اس کو ہم بظاہر اسپیئر ویل کہتے ہیں۔ تو جو اسٹیئرنگ ویل ہے اس کا نام ہے احساس ذمہ داری، اور جو ٹرنک کے اندر رکھا ہوا ہے وہ آپ کا کردار ہے۔ جو اگلے 2 ویل ہیں وہ آپ کا رویہ اور آپ کی عادات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ آپ کو معاملات میں متاثر کرتی ہیں۔ اور جو پچھلی 2 ویلز ہیں وہ صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی ہیں جو آپ کے کام کی ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کو بڑھانے کا موقع دیتی ہیں۔ اس کو ہم نے ایک گریڈ کی صورت میں، ایک ٹیبل کی صورت میں ایسے پیش کیا ہے کہ یہ 5 لینز ہیں: ذاتی، تعلیمی، خاندانی، معاشی، معاشرتی، اور یہ احساس ذمہ داری، کردار، اخلاق، رویہ، عادات، صلاحیتیں، ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی 5 سلائیڈ دی ہوئی ہیں جو ہم نے ہائٹ کی ہوئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ ہر ایک کے اندر 10 ہے، تو یہ 300 ہو گئی، 6 انٹو 5 انٹو 10، 300۔ اور ہم سمجھ لیں کہ تصور کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر ہمیں 8 ٹارگیٹ بنا کر حاصل کرنا ہے، اور ہماری ایکچوئل پوزیشن ہر ایک کے اندر 4 ہے، تو ہمارا جو ڈفرینس ہے ہر ایک کے اندر 4 کا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ وہ اگلی سلائیڈ میں ہے، ہم اس وقت اسکپ کر رہے ہیں ان کو، لیکن یہ آپ کے لیے اہم ہے اور آپ کو یہ سلائیڈ دی جا رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نصبالعین، ویژن، مقاصد، مطالب اور منازل، یہ چیزیں کیا ہیں۔ اب اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تطہیر کا کام کیجئے، صفائی کا کام کیجئے۔ دیکھیں، گھروں کے اندر ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ٹولز کی صورت میں، چاہے وہ الیکٹرانک ہوں، چاہے وہ جھاڑو کی صورت میں ہوں، تو وہ ہم اس سے گھروں کی میں اندر جو کچرا جمع ہو جاتا ہے اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی انداز سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ایسی جمع ہیں جس کی صفائی اور تطہیر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ عرصے اپنے وقت کی ریکارڈنگ کریں جو ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ یہ بات کو بھی جائزہ لیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کتنا اپنا وقت استعمال بھی کر رہے ہیں اور ضائع بھی کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق لوگ 16 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے یعنی 25% ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ نجات اور تبدیلی کا پروگرام بنائیں، تساہل، کاہلی اور پرفیکشن سے بچنے کی کوشش کریں۔ پروکسٹینیشن آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا، اور پرفیکشن آپ کو کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتا۔ اپنی انٹرپشنز کا، مداخلتی عناصر کا جائزہ لیں، نہ کرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں، صحت اور توانائی کے حوالے سے جائزہ لیں کہ کیا چیزیں ہیں صحت کے حوالے سے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور اپنے ارد گرد کے متاثر کرنے والے مسائل کا جائزہ لیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک بہت پہلے سروے ہوا تھا، اور اس سروے کے اندر بتایا گیا تھا کہ ٹریفک کے لائٹس کو چینج کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے،
اپنے دانتوں کو صاف کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، بسوں کے انتظار میں 5 مہینے لگتے ہیں اور باتھ روم میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں، کتابوں کو پڑھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹیلی ویژن بڑا پاپولر تھا تو 10 سال لگتے تھے۔ اب بھی سروے آئے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا، واچنگ ویڈیوز، سیل فون، انٹرنیٹ، یوٹیوب کے ذریعے سے جو ریٹ مارکنگ ہے، اس کا جائزہ آپ لیں، اس پروگرام کے بعد آپ بیٹھ کے جائزہ لے لیں۔ یہ چیز ہم نے آپ کو یہاں پر بھی ڈالی ہے اور ہم نے یہ چیز وہاں پر بھی بتائی ہے جو کتاب کی صورت میں آپ کو دی ہے، آج کا دن ایک بہتر دن کیسے گزاریں۔ دیکھیں، یہ ٹیبل آپ بنانے کی پوری کوشش کریں کہ یہ ٹیبل ہے کیا چیز۔ آپ ہفتے کے 7 دن یہاں لکھیں گے اور ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو پورے ہفتے میں 168 گھنٹے ہوئے۔ آپ عبادات کے اندر کتنا کتنا وقت لگاتے ہیں، ٹوٹل آ گیا۔ معاش، کھانا پینا، سونا، آرام، تعلیم، یہ چیزیں آپ کم از کم 4 ہفتے اس کو کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کا ٹوٹل کریں اور کوشش کریں کہ آپ 168 گھنٹے پورے پورے اکاؤنٹ فور کر لیں۔ پھر تجزیہ کریں کہ کتنا وقت آپ نے بہتر کاموں میں گزارا، کتنا وقت آپ نے ضائع کیا اور کتنا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس لیے کہ گرین، ریڈ اور یلو پہ ہم الگ سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کی تطہیر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ یہ جو چارٹ ہے، یہ چارٹ اس کتابچے کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ یہ چارٹ کو آپ خود اپنے طور سے جو اپنی سیلف مینجمنٹ بک بنائیں گے یا اسکوائر بکس بنائیں گے اس کے اندر بھی کر لیں، ایکسل کی شیٹ کے اندر بھی بنا لیں، آپ کی مرضی، آپ جس طریقے سے بنانا چاہیں۔ اس سے بہتر بنا کر آپ اس گروپ میں شیئر کر دیں، ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ صحت کے متعلق 4 چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس کے مسائل کا جائزہ لیں۔ تیزابیت اور شوگر کے جو معاملات ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہماری زندگی کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، ہماری خوراک کی مطلوبہ ضروریات کا ہمیں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی انرجی لیول کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب کتنا ہوتا ہے، اور ہمیں اس پرائم ٹائم کی تشخیص نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں روز 2 سے 3 گھنٹے ایسا پرائم ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کی پرفارمنس بہت پیک پر ہوتی ہے، تو یہ چیز اہم ہے۔ اب تنظیم و توازن کے حوالے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کی دین، دنیا اور آخرت کے اندر توازن ہو، آپ کی معاش اور آپ کے گھر کے اندر توازن ہو، آپ کے تعلقات اور آپ کے روابط کے اندر توازن ہو۔ یہ توازن جو ہے ہماری زندگی کے اندر بہت اہم ہے اور یہ توازن مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی معاش کی خاطر اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں اور پھر گھروں کے اندر جو تنازعات و مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اولاد کی جو گمراہی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ اپنی ضعیفی کے اندر سر پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں توازن دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے مکان کو گھر بنانے کی کوشش کیجئے۔ قُوْ أَنفُسَکُمْ وَأَہْلِکُمْ نَارًا، اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب آپ آئیے کچھ اصطلاحات کی طرف، ترجیحات کا تعین اور شیڈولنگ کی طرف۔ منصوبہ بندی کریں، ترجیحات کریں اور شیڈولنگ بنائیں۔ آپ نے نصب العین بنا لیا کہ میرا نصب العین یہ ہے اور میرے مقاصد یہ ہیں، یعنی میری ذاتی زندگی کے مقاصد یہ ہیں جو کتابچے کے اندر دیا گیا ہوا ہے، میری تعلیمی زندگی کے مقاصد یہ ہیں، میری خاندانی زندگی کے، معاشی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے۔ پھر اسی کتابچے کے اندر ہم نے مدتی فہرست دی ہوئی ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں کیا کیا کرنا ہے۔ پھر ترجیحات اور ترتیب آپ بنانے کی کوشش کریں کہ کیا کام پہلے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ عمل و استقامت، کوئی کام شروع کر کے چھوڑ نہ دیں بلکہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جائزہ اور احتساب، اور باقاعدگی سے جائزہ اور احتساب لیتے رہیں۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں ہیں، ایک فہرست ٹیبل یا چارٹ ہے، ایک 20-80 یا 80-20 کا قاعدہ ہے، ایک آئزن ہاور گریڈ ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ ترجیحات متعین نہیں کرتے آپ مستعد اور مؤثر نہیں بن سکتے، بلکہ مؤثر بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ترجیحات متعین ہو۔ ترجیحات کے لیے مجھے کیا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے،
میرا سب سے اہم ترین اور قابل قدر کام کون سا ہے؟ میری بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کیا کام ہے جو آپ اور صرف آپ کر سکتے ہیں؟ اور میرے وقت کا سب سے زیادہ قابل قدر استعمال کیا چیز ہے؟ اب الٹے ہاتھ پہ جو تصویر ہے وہ یہ کہ جب آپ فہرست بناتے ہیں تو اس انداز کی فہرست بنتی ہے. آپ کے تمام خیالات کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں. لیکن جو سیدھے ہاتھ پر ہے وہ آپ کی کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کون سی آپ کی ترجیحات ہیں، کون سے آپ کے ٹائم اوبلیگیشن ہیں، کون سے آپ کے امپورٹنٹ ہیں بٹ ڈیزائریبل ایکٹیویٹیز ہیں، اور کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں. اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کا چارٹ بنا لیں. الٹے ہاتھ پہ ایک لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، چوتھی لائن، اور اوپر سے نیچے ایک لائن، دو لائن، تین لائن، چار لائن، پانچ لائن. ارجنٹ، نوٹ ارجنٹ، اور پھر پہلے رو کے اندر امپورٹنٹ ویژن اور ویلیو کے لحاظ سے، اور نوٹ امپورٹنٹ. جب آپ فہرست بنا لیں گے تو آپ ان اپنے کاموں کو ان چاروں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ کی ترجیحات کا تعین آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. یہ گریڈ بہت اہم ہے اور ترجیحات کا تعین ہمیشہ اہم ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ یہ چیز اہم ہے. اور ہم نے کتابچے کے اندر دیا ہوا ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آج کی رات قبر کی رات ہے تو آپ کیا کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. اس چارٹ کے نتیجے میں جو چیزیں بنیں گی وہ یہ چار بلاکس بنیں گے: اہم اور فوری، اہم اور غیر فوری، غیر اہم مگر فوری، غیر اہم اور غیر فوری. تو انگریزی میں ہم یہ کہیں گے کہ ڈو اٹ ناؤ، ڈو اٹ لیٹر، ڈیلیگیٹ اٹ اور ایوائڈ اٹ. اس پہ ایک سیپریٹلی چیک لیکچر ہو سکتا ہے. آج کی تاریخ میں عمومی پوائنٹ آپ کو بتا دیے گئے. کام اور معاملات کے حوالے سے آپ کا رویہ، اس میں 6 پوائنٹس ہیں. آپ کا رویہ اپنی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ کہیں سستی و کاہلی کا تو شکار نہیں ہے؟ کاموں کو آپ صحیح اور احسن طریقے سے کرتے ہیں یا دھکا دیتے ہیں؟ اپنے متعلقین کا ساتھ آپ احسان فراموش والا تو نہیں کرتے؟ کام کے حوالے سے آپ احسن طریقے سے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ معاملات کے حوالے سے آپ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں؟ مشکل حالات میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور آسودگی کے حالات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ہم آپ کو عادتوں کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، اسے ہم سگنل کہتے ہیں. ریڈ لائٹ ہے، ہم رک جائیں گے. گرین لائٹ ہے، ہم چلنا شروع ہو جائیں گے. یلو لائٹ ہے، ہم محتاط رہیں گے. ان نشانات اور رنگوں میں ایک پیغام ہوتا ہے، ہدایات ہوتی ہیں. سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اب ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا رہے ہیں گرین لائٹ والی، یعنی آپ اس پہ چلنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیں. اس پہ ہم نے اس میں بھی کچھ کلرز چینج کیے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کلرز کی کیا اہمیت ہے. اور اس کام کے لیے آپ کو جو ہے اردو کے کچھ تے کی ضرورت ہے، یعنی تسلسل، ترقی اور تسخیر کے لیے چند تے: تنظیم، اپنے آپ کو منظم کرنا، توازن، ترتیب یعنی سیکوینس، ترکیب یعنی میتھڈولوجی. کھانا پکانے کی ایک ترکیب ہوتی ہے. روٹی بنانے سے پہلے آٹے کو گوندا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آٹے کو توے پہ رکھ کے پھر پانی ڈال کے گوندا جائے، یہ ترکیب کی بات ہے. پھر تعاون ہوتا ہے چیزوں کا. اب آٹے کی ہم نے مثال دی تو پانی کا ایک تعاون ہوتا ہے، اسی انداز سے کاموں میں بھی تعاون ہوتا ہے. اب فرد کی اور اپنی ذات کی تربیت، تطہیر یعنی اپنا جائزہ لینا، توبہ، انسان گناہوں کا مجموعہ ہے، کوشش کریں ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، اور پھر اللہ پر توکل کریں اور تقوی کے دامن کو ساتھ لے کر چلیں. لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہم نے گرین بنانے کی کوشش کی ہیں، عادتیں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں. نمبر 1، چیزوں اور کاموں کو نوٹ کرنے کی عادت ڈالیے، یعنی فہرست بنانے کی عادت ڈالیے، چاہے وہ کارڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ موبائل کی اپلیکیشن کی صورت میں ہو. عادت بنائیے.
منصوبہ بندی کیجئے، مختلف مدت کی منصوبہ بندی کیجئے، 10 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، 6 مہینے، 3 مہینے، مہینے کی، ہفتہ وار، روزانہ ٹو ڈو لسٹ بنائیے۔ روزانہ شام کو دوسرے روز کی لسٹ بنا لیں۔ انگریزی میں تو ڈے اینڈ نائٹ کہتے ہیں، ہمارے ہاں لیل و نہار ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کا چاند شام کو نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایک ایسے مسافر ہیں جو اپنے سفر کا آغاز رات کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے اگلے دن جو کام کرنا ہے اس کی ٹو ڈو لسٹ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانٹ باندھ لیا کرتے تھے اپنے رومال پہ۔ یہ ٹو ڈو لسٹ بنانا ہم نے کتابچے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اسے دیکھیں اور اس کے مطابق ٹو ڈو لسٹ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ کرنے کے کاموں کی فہرست بنائیے کہ کون سے کام آپ کو نہیں کرنے۔ ایک تو کام ایز اٹ از نہیں کرنے، ایک کام وہ یہ کہ اس وقت نہیں کرنے، ایک کام وہ ہے جو اس انداز سے نہیں کرنے، ایک کام وہ ہے جو جن کی مقدار کم کر دینی ہے۔ تو ٹو ڈو لسٹ بھی بنائیے اور نوٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بنائیے، اگنورینس بھی لسٹ بنائیے، نیگلیجنس لسٹ بھی بنائیے کہ اب مجھے ان چیزوں کو نیگلیجنٹ کرنا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ بہت اہم عادت ہے، گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر بھی۔ ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور یہی چیز آرگنائزیشن کے اندر معاملات کے حوالے سے، پوزیشنز کے حوالے سے، ڈیلیگیشن کے حوالے سے اہم ہے کہ معاملات کی ضرورت، اہمیت اور تقاضوں کے مطابق آپ ترجیحات دیں، مقام دیں، جگہ دیں۔ بلاک ٹائم ٹیبل بنانے کی کوشش کریں۔ آگے ہم مثال دے رہے ہیں کہ یہ بلاک ٹائم ٹیبل کیسے بنتا ہے۔ اہم سرگرمیوں کے لیے چیک لسٹ بنائیے۔ جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو بیرون ملک کی چیک لسٹ الگ ہوگی، اندرون ملک کی چیک لسٹ الگ ہوگی۔ اگر آپ کسی کے مہمان ہیں تو اس کی چیک لسٹ الگ ہوگی۔ اگر آپ خود اپنے سفر اور اپنا انداز اور اپنی بکنگ کر رہے ہیں تو اس کی چیک لسٹ الگ ہوگی۔ صبح نکلنے سے پہلے کی چیک لسٹ بنائیے، دفتر چھوڑنے سے پہلے کی چیک لسٹ بنائیے۔ بازار میں اگر پرچیزنگ کرنی ہے تو وہ پرچیزنگ لسٹ بنا لیجئے، وہ بھی ایک چیک لسٹ ہی کہلاتی ہے۔ اس کے اندر آپ ایک بنا لیں، اس کی فوٹو کاپی کر کے رکھ لیں، اس کے اندر وزن بھی لکھ لیں، اس کے اندر پرائس بھی لکھ لیں، بجٹ کے مطابق لینے کی کوشش کریں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں تو بجٹ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ہر کام کو وقت کی مقدار اور لمٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس پہ تصویر دی ہے آگے۔ ٹیم ورک کی صلاحیت، مل کر کام کرنا اور ملا کر کام کرنا اور کام کروانا۔ تفویض امور کی عادت، فالو اپ اور فیڈ بیک کی صلاحیت، یعنی تفویض امور کی صلاحیت، فالو اپ اور فیڈ بیک کی صلاحیت۔ معذرت کرنے کا فن اور صلاحیت، یعنی جو کام آپ کے نصب العین اور مقصد کے مطابق نہیں ہے اس سے آپ معذرت کر لیں تو وہ بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک مشکل کام ہے، ہر ایک کے لیے کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کریں، البتہ کچھ ایسے کام ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کی جا سکتی ہے لیکن بہت محدود پیمانے پر۔ خدا را گاڑی چلاتے وقت ٹیکسٹ میسیجنگ نہیں کریں، یہ ملٹی ٹاسکنگ پرمیسیبل نہیں ہے۔ ہاں البتہ فون آتا ہے اور آپ وائس پہ جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ گاڑی چلاتے وقت جو ہے موبائل کو ایوائڈ کریں۔ یکسوئی، فوکس اور چوکس، یعنی توجہ اور ہوشیاری رکھیں، کاموں پہ فوکس رہیں، چوکس رہیں، ہوشیار رہیں، افواہوں اور سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین اور عمل نہ کریں اور اپنی زندگی کے غلط فیصلے نہ کر لیں۔ جو کام شروع کریں اسے ختم کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ کام آپ خواتین سے سیکھیں۔ کچن کیسے صاف ہو جاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل کیسے صاف ہو جاتی ہے۔ حکمت کے 6 کاف آپ کے اکثر مسائل کا حل ہے، اس کو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔
اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنے انداز، اپنے لہجے، اپنی تحریر اور اپنی تقریر کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر کمزور ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، اس لیے بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، بات بات پہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لہجے جو ہے سامنے والے کو ذلیل کر دیتے ہیں، جس کے باعث گھروں کے اندر، دفتروں کے اندر اختلافات و لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے خاندان اور گھر اور ان کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے رہیں، روزانہ اور ہفتہ وار۔ اپنے انتظار کے لمحات کو بہتر طور پر استعمال کیجیے، پریشان نہ ہو۔ آپ تو بہت سارا کام جو ہے موبائل فون پہ، آپ کو جب بھی انتظار کے لمحات ملیں آپ موبائل فون کی صفائی شروع کر سکتے ہیں۔ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں۔ آپ کے میسج سروس بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فون بھی ہے، آپ معافی مانگ لیں۔ غلطی پہ معافی مانگنا اچھی عادت ہے، آپ کے مقام کو بلند کر دیتی ہے۔ اپنے مکان کو گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اے خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنا شناختی کارڈ، اپنی تصاویر، بلڈ گروپ، گھر کا پتہ اور اہم پتے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ موبائل پہ بھی رکھیں لیکن اس کی بیک اپ ضرور بنا لیا کریں۔ فائلنگ سسٹم گھر کے تمام افراد کے لیے باکس فائل یا فائلیں بنا لیں اور پی ڈی ایف بھی بنا لیں۔ روزانہ شام کو اپنی کارکردگی کے نشانات لگائیے، اگلے روز کے کاموں کو شامل کیجیے، ترتیب دیجیے، ترکیب بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کوشش کیجیے خاندان سمیت ایونٹس اور اجتماعات اور پروگرام کیجیے۔ اگر آپ گھروں کے اندر درس قرآن اور مجالس کرتے ہیں تو آپ خاندانوں کے سمیت کریں اور کسی تفریح گاہ پہ کریں اور لوگوں کو ملنے کا توفیق موقع دیں، تو لوگ آپس میں گھلیں گے، ملیں گے بھی، اور آپ اپنی ویلیوز کو جو ہے ٹرانسفارم بھی کر سکیں گے، آپ کے بڑے بڑے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے۔ یہ بہت اہم دعا ہے اور عام طور سے ہمارے ہاں یہ دعا مانگی نہیں جاتی کہ اللہ تو ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ کر دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اب اپنے معاشی معاملات کے حوالے سے کچھ اصول بنانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی کام کے لیے 3 R's یعنی رول، رسپانسبلٹی اور ریمونریشن پہلے سے طے کر لیں۔ اپنے اثاثہ جات اور واجبات کو سیل لفافے میں اپڈیٹ ریکارڈ رکھیں۔ کاروبار میں کسی بھی قسم کی شرکت ہے تو تحریر کر لیں اور بہتر ہے ایگریمنٹ بنا لیں۔ جب کسی کو کام سپرد کریں تو اس کے سامنے تحریر کریں کہ میں نے آپ کو یہ کام دیا ہے اور آپ اس وقت تک کر لیں گے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے بھی تحریر کر لیں کیونکہ یہ قرض بن جاتا ہے۔ اب آپ آئیے ریڈ پوائنٹس کی طرف۔ ان عناصر اور عادات کو ترک کیجیے: سستی، کاہلی اور پرفیکشن، حسد اور کینہ جو آپ کو آگ میں جلاتا رہتا ہے، غصہ جو حماقت سے شروع ہوتا ہے ندامت پہ ختم ہوتا ہے، تلخی اور چڑچڑاپن، منفی انداز فکر، فضول گفتگو۔ ہم پوری قوم کروڑوں گھنٹے جو ہے کرکٹ پہ گفتگو کر رہی ہوتی ہے، سیاست پہ گفتگو کر رہی ہوتی ہے، پورا میڈیا ہمارا جو ہے انہی چیزوں پہ لگا ہوا ہے اور قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھا رہا۔ فوری رد عمل، ری ایکشن، جھگڑے، اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنا اور وقت ضائع کرنا، یہ 10 چیزیں ہیں جن کو آپ ترک کرنے کی، ریموو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ریڈ لائٹس ہیں۔ اب حکمت کے 6 سوالات کیا ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا؟ 3 سوالات تو ہے کہ یہ کیا کام ہے، کوئی بھی کام شروع کرنا ہو اپنے آپ سے 6 سوالات پوچھے۔ یہ کیا کام ہے، کیوں کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیسے کرنا ہے، ہاؤ، کیا، کیوں، ہاؤ، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ۔ اب اس کی ایکشنیبل کیا چیز ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کون کرے گا، یہ ڈیلیگیشن۔ تو کوئی بھی کام آپ کے سامنے آئے اپنے آپ سے یہ 6 سوالات پوچھ لیں گے تو آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کا 50% کام ان 6 سوالات کے جوابات دینے سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔
تو یاد رکھیے کیا کیوں کیسے کب کہاں کون. ٹیم ورک ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. آپ پروفیشن میں ہیں, جاب پر ہیں, آپ کے لیے بہت اہم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں میں کام تقسیم کر دو, وہ آپ سے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے 4 ای ہیں: انیبل, انگیج, امپاور اور انہانس. تو آپ جب ڈیلیگیٹ کریں تو اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اپنے کاموں کی فہرست بنانے کے لیے پلانرز, کیلنڈرز, پروجیکٹ ٹریکرز, مائکروسافٹ ٹو ڈو لسٹ, گوگل ہے, ویریس ڈیوائسز کی اپنی اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی خود لسٹ بنا سکتے ہیں, اپنا اسٹائل بنا سکتے ہیں, لیکن سب کے ساتھ ایک نوٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بنائیے, اور اس کے اندر آپ کی جو سوشل میڈیا کا کنزمپشن ہے اس پہ بھی کچھ سوچنے کی کوشش کیجیے. اب آپ آئیے, ہم آپ کو ایک چارٹ دے رہے ہیں, اور یہ چارٹ ہم نے کتابچے کے اندر بھی دیے ہوئے ہیں کہ کون سے کام ہیں. یہ ہم نے 1 سے 10 تک دیے ہوئے ہیں, آپ 1 سے 20 تک روز کے کر لیں. اس کی پرائیورٹی کون سی ہے, اے بی سی ڈی, اور یہ کام آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ کس بلاک ٹائم کے اندر کریں گے, صبح 6 سے 9, 9 سے 11, 11 سے 1, 6 سے 10, وہ آپ اس پہ نشان لگا لیں. اور جس کو دینا ہے اس کو بھی لکھ لیں. اس پہ کوئی کمنٹ لکھنا ہے تو اے بی سی ڈی کر کے ڈال دیں. تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا پلانر ہو سکتا ہے. دوسرا, ہم نے بلاک ٹائم شیڈولنگ اس طریقے سے بنائی ہے کہ آپ پورے ہفتے کا ایک بلاک ٹائم بنا لیں کہ آپ نے منڈے سے لے کر سنڈے تک ہے, آپ کے 5 دن ورکنگ کے ہیں وہ گرین کے اندر ہیں. 9 سے 11 سے لے کر شام کو 6 بجے تک ہم نے گرین ایریا دیے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے جو ہے صبح 5 سے 7 کیا کام کرنے ہیں, 7 سے 9 کیا کام کرنے ہیں, 8 سے 10 رات کو کیا کام کرنے ہیں, 10 سے 11 کیا, 11 سے 5 کیا ہے, اور سیٹرڈے سنڈے کو جو وائٹ دیا ہوا ہے وہ, اس کو بھر کے ہم نے ایسے بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ والا آپ نے بنا لیے ہیں ٹائم کہ یہ کام کرنا ہے. ایک کا کام کا مطلب کیا ہے, بی کا کام کا مطلب کیا ہے, ورک 1 ورک 2 کیا ہے, میٹنگ 1 میٹنگ 2 کیا ہے, نماز ہے, لنچ ہے, فالو اپ ہے, ایڈمن ہے. ٹھیک ہے, پھر سیٹرڈے سنڈے کو فیملی ہے. پھر آپ نے مارکس بھی دیے ہیں اور نوٹ بھی بنائے ہیں. یہ آپ کو جائزہ لینے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے اور اہم ہوں گے انشاءاللہ. پھر کام کے بارے میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ مہیا وقت کے مطابق پھیلتا ہے. ہم نے میٹرک کا امتحان دیا ہے, 3 گھنٹے کے اندر ہم 20 صفحے لکھتے تھے. ہر صفحے کے لیے 5 نمبر ہوتے تھے. 100 نمبر حاصل کرنے کے لیے ہم 20 صفحے لکھتے تھے. یہ 3 گھنٹے میں ہم جو کچھ لکھ لیتے تھے, اگر ہمیں 1 دن دیا جاتا تو ہم 1 دن میں کرتے, 1 ہفتہ دیا جاتا تو 1 ہفتے میں کر لیتے, اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی تو آج تک ہم نہیں کر سکتے. تو ورک ایکسپانڈز اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل. تو آپ کوئی بھی کام کریں اس میں وقت کی مقدار دے دیں, اور پھر ایک ڈیڈ لائن دے دیں کہ اس وقت تک ختم کر دینا ہے. یہ ایک چارٹ ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہیں. من استوى یومہ فہوا مغبون. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر ہفتے 0 سے لے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہا ہے. اگر آپ کے 2 دن اے سے رہے, ایک جیسے رہے, تو آپ تباہی کی طرف ہیں. لیکن اگر آپ کے دن جو ہے وہ بلندی کی طرف ہیں تو آپ جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو من استوى یومہ فہوا مغبون, if you are as good as you were yesterday you will not be good for tomorrow. اب آئیے چند اخلاقی اقدار کے حوالے سے جو زندگی میں جو آپ کو 15 میم بتائے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اخلاقی صفات ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک سچائی, ہمیشہ سچ بولیں, جھوٹ نہیں بولیں, جھوٹ پکڑا جائے گا. غلط بیانی نہیں کریں, افواہ سازی نہیں کریں. ایماندار رہیں اور ایماندار نظر بھی آئیں, آپ کے معاملات بھی نظر آئیں. امانت دار رہیں, ٹرسٹ وردی رہیں, لوگوں کے لیے قابل اعتماد رہیں.
جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں، ٹائم باؤنڈ رہیں، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں، پھر دوسرے معاملات میں انصاف کی توقع رکھیں، اپنے گھر، اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کریں، انٹیگریٹی، چاہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو، آپ ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں کہ سچائی کے ساتھ آپ پابند رہیں، اور پھر آپ جو ہیں دور اندیش ہوں اور کوشش کریں کہ معاملات میں آپ کا انجام بہتر ہو، آپ نتائج کا جائزہ لینے والے فرد ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر میں نے یہ چیز آج کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ 8 صفات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اب انسانی معاملات کے اندر اردو کے 4 حروف ہیں، رے، فے، یہ، قاف۔ پہلا لفظ بنتا ہے رفیق۔ آپ کوشش کریں زندگی میں جہاں کہیں بھی ہو رفیق بن کے کام کریں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا معاشرہ ہو، آپ کا دفتر ہو، آپ کا ادارہ ہو، آپ کی عبادت گاہ ہو۔ اور اگر رفیق نہیں بنیں گے تو الٹیمیٹلی آپ فریق بن جائیں گے، یہی 4 حروف سے فریق بن جائیں گے۔ اور جب انسان فریق بنتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر آخر میں انسان فقیر بن جاتا ہے۔ تو یہ 4 حروف یاد رکھیں جو بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر، اور خاص کر گھریلو زندگی کے اندر، پارٹنرشپس کے اندر، خاندان کے اندر، فیملی پارٹنرشپس کے اندر جس چیز کی ضرورت آتی ہے وہ اپنی رائے کی قربانی کی ضرورت آتی ہے۔ اور یہ 2 بکرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، 1 فٹ کے برج پر ہیں، ایک اس طرف سے آ رہا ہے، ایک اس طرف سے آ رہا ہے، لیکن نیچے دریا ہے، اور دونوں دریا کراس کر رہے ہیں، تو دونوں اپنی میں کی آوازیں نکال رہے ہیں، اور ہم میں اردو میں استعمال کر رہے ہیں اپنی ایگو والی آواز۔ تو دونوں کو ٹکرانا تھا، اور دونوں کو ٹکرا کر جو نتیجے پر پہنچنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسے میں ایک بکرا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے کو واک اوور دے دیتا ہے۔ اسی انداز سے اگر آپ اپنی زندگی اور گھروں کے اندر ایک بار واک اوور دے دیں تو دوسری بار سامنے سے بھی عموماً واک اوور کی توقع ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے عموماً ٹریفک لائٹس پہ دیکھا ہے کہ جب ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور آپ کے پیچھے اگر گنجائش ہے اور آپ ریورس گیئر لگاتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ریورس گیئر لگاتے ہیں، تو یہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قربانی دینے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نو کا ہنسا ہے انگریزی کا، اس کو دائیں والا فرد جو ہے وہ 9 پڑھتا ہے اور بائیں والا فرد جو ہے 6 پڑھتا ہے۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ جب بھی گفتگو کریں، جب بھی اختلاف ہو تو سامنے والے کو گنجائش دیں، امپاتی دیں کہ بھئی وہ بھی تو صحیح ہو سکتا ہے، اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے۔ آپ جو بھی کر لیں، آپ کے پلان یہ بنتے ہیں کہ میں یہاں سے شروع کروں گا اور وہاں پہنچوں گا، لیکن اللہ کے پلان جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جو دوسری تصویر میں نظر آتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، آپ اپنے پلان کے مطابق محنت کیجئے، اپنے مقاصد، مطالب، منازل متعین کیجئے، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ آپ تو پلس لگاتے ہیں نا، آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پلس کی لائن اگر ذرا سی ٹیڑھی ہو جائے تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور ملٹیپلائی کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے پلس کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں جو آپ کے لیے بہتری کا خیال رکھنے والا ہے، آپ کے لیے کہ ہم سب کے لیے الحمدللہ۔ یہ چیز ہے جو ہم نے کہی ابھی، یہ پلس کی سائن ہے جو آپ اپنی مرضی کے مطابق چاہ رہے ہیں، ویلول لکل ہمزۃ لمزہ، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ پلس جو ہے وہ ملٹیپلائی بن جاتی ہے، تو پھر چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
اب آخر میں ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، مال کس کام میں لگایا، اور کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے۔ اللہ سے دعا کیجئے۔ سورہ جو کہف کی جو دعا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھ پہ ظاہر کر دے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، جو باطل ہے وہ ظاہر کر دے، اسے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ یہ آپ کے لیے راہ عمل، ایک دعا، ایک استخارے کا طریقہ بھی ہے۔ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہم الطف بھی فی تیسر کل اسیر فإن تیسر الاسیر علیک الیسیر اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ اللہم اکفنہم بما شئت، اللہ تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت و حفاظت فرما۔ اور آخر میں ان سب کا شکریہ جن سے ہم نے یہ مدد لی ہے پروگرام کی۔ وما علینا الا البلاغ۔